فضا ردا کی یہ حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ردا کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن اس محبت نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ فضا ردا کے بارے میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ پھر فضا شامیر کو لے کے کوریڈور میں ٹہل رہی ہوتی ہے کہ زارون آ جاتا ہے اور زارون فضا کو کہتا ہے کہ فضا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تم میرا ساتھ دو یا نہ دو۔ فضا تو بس زارون کی باتیں سن کے حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر وہیں آ جاتی ہے رانی، اور رانی کہتی ہے کہ کمال کی بات ہے، جہاں ہم جاتے تم وہیں آ جاتے ہو، یہ تو میں فون کر کے بلاتی ہے نا۔ زارون کہتا بھی ہے کہ مجھے فضا نے فون کر کے نہیں بلایا، میں یہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں اور میرا فضا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لیکن رانی کوئی بات مانتی ہی نہیں اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں یہاں بلانے والی فضا ہے۔ اس پر زارون غصے سے کہتا ہے تمہارا دماغ سیٹ ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اس بات پر رانی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ خیر زارون تو چلا جاتا ہے، لیکن رانی فضا کو لے کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ زارون میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ صرف تمہاری وجہ سے میرے سامنے ایسے بدتمیزی کر کے گیا ہے، کیونکہ تم اس کو میرے خلاف بھڑکاتی ہو، تم اس کا دماغ میرے خلاف بھر رہی ہو۔ پھر جب ثاقب آتا ہے تو رانی اس کے سامنے بھی یہ بات لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ فضا ثاقب کو پانی دینے آتی ہے تو رانی کہتی ہے کہ میں ردا کو دیکھنے گئی تو کوریڈور میں فضا اور زارون دونوں باتیں کر رہے تھے۔ زارون کو یہ بات سن کے بہت غصہ آتا ہے۔ اس پر فضا کہتی ہے کہ بھابھی الزام مت لگائیں، میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، لیکن رانی کہتی ہے کہ یہ اس سے رابطے میں ہے اور یہ زارون کو فون کر کے اسی نے بلایا تھا۔ پھر فضا غصے میں بولتی ہے کہ الزام مت لگائیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے بھائی سے باتیں کرنے کا یا اسے بلانے کا۔ اس پر رانی کہتی ہے کہ تم چلاؤ مت، تمہاری چوری پکڑی گئی ہے، جب چور کی چوری پکڑی جاتی ہے تو وہ اسی طرح ہی چلاتا ہے۔ اس بات پر ثاقب کو غصہ آتا ہے اور وہ فضا کو ہی ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم رانی سے کس طرح بات کر رہی ہو، تم ہی غلط ہو، رانی صحیح ہے۔